بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے ضیاء ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ سامعین کے دل جیتنے کے 5 طریقے۔ جی ہاں، ہر مقرر اور خطیب کی یہ آرزو، یہ تمنا اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سامعین کے دل میں اتر جائے، وہ سامعین کا دل جیت لے، وہ سامعین کے دل میں گھر کر جائے، اپنی ایک پہچان، اپنی ایک شناخت بنا جائے، اپنا پیار چھوڑ جائے اور ان کے جذبات کو جھنجھور جائے۔ تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایسے ہی 5 ٹپس دوں گا، 5 طریقے بتلاؤں گا جسے آپ شروع میں، درمیان میں یا آخر میں بیان کر کے آپ جو ہے سامعین کا دل جیت سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، اور چینل پہ اگر نئے ہوں تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، سامعین کے حق میں کچھ اچھے کلمات تعریف کے انداز میں بیان کر کے۔ جی ہاں، جیسے آپ اسٹیج پر جاتے ہیں، مائک آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو اس وقت آپ یوں اپنی تقریر شروع کر سکتے ہیں۔ ان کے حق میں، سامعین کے حق میں کچھ اچھے کلمات کہہ دیں، جیسے کہ آپ لوگوں سے مل کر بہت اچھا لگا، آپ کی مہمان نوازی مجھے بہت اچھی لگی، آپ کا گاؤں بہت اچھا لگا، آپ کے گاؤں کی گلیاں بہت اچھی لگیں، آپ لوگوں سے ملنا بہت اچھا لگا۔ یعنی کچھ بھی آپ ان کے حق میں ان کی تعریف کر سکتے ہیں، اچھے کلمات کہہ سکتے ہیں جس سے ان کا دل آپ جیت سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے کہ سامعین کے حق میں کچھ اچھے کلمات، آپ جو بھی جہاں پر بھی جیسا اسٹیج ہے، جیسا ماحول ہے، وہاں پر اس طریقے سے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے حق میں کچھ اچھے اور تعریف کلمات بیان کر کے آپ ان کا دل جیت سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اسلاف کے کارناموں کی مثال دے کر۔ جیسے ہم مائک ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ جو ہے اسلاف کے کارناموں کی کچھ مثالیں دیں کہ ہمارے اسلاف ایسے ہی مل جل کر بیٹھا کرتے تھے، ہمارے اسلاف ایسے ہی کردار کے حامل تھے، ہمارے اسلاف کے ایسے ہی بیٹھک ہوا کرتے تھے، ہمارے اسلاف کے محبت اور پیار اسی طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ یعنی کچھ بھی آپ ایک واقعہ بھی بیان کر سکتے ہیں، کوئی قصہ گزرا ہے تو وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ کیا ہوگا کہ اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ائمہ کرام، محدثین، مفکرین جو بھی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کے کوئی ایسی مثالی واقعہ آپ بیان کر دیں گے تو سب کے دل میں جو وہ چیز جو ہے بالکل گھر کر جاتی ہے اور بہت دنوں تک وہ چیزیں یاد رہتی ہیں۔ تو شروع میں ہی اگر آپ کوئی ایسی بات ان کو کہہ دیں جو دل کو چھونے والی ہو، اور خاص طور پر اسلاف کے متعلق اگر کہہ دیں، تو یقیناً ایک مسلمان کے دل میں جو ہے ان اسلاف سے جو ہے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ایک سچا مسلمان اگر ہے وہ، تو یقین مانیں کہ ان کے دلوں میں جو ہے ان کی بڑی عظمت ہوتی ہے، بڑا وقار ہوتا ہے اور بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو اسلاف کے کارناموں کو، ان کے قصوں کو بغور سماعت فرماتے ہیں۔ تو اس انداز سے بھی آپ جو، اس طریقے سے بھی آپ جو ان کا دل جیت سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ کہ آپ اسلاف کے کارناموں کو، ان کی اچھائیوں کو، ان کی خوبیوں کو بیان کر کے 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ اور جو آگے بڑھیں آپ، اس طرح سے بھی آپ ان کا دل جیت سکتے ہیں۔ نمبر 2۔ نمبر 3، قوم اور سماج کے معزز اور محبوب لوگوں کی اچھائیاں بیان کر کے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو گزر چکے ہیں، جن کی موت ہو چکی ہو، جن کی وفات ہو چکی ہو، اور ان کی کوئی اچھائیاں ہوں، یا وہ پہلے لوگوں کی نظر میں بڑے محبوب رہے ہوں، ٹھیک ہے، معزز رہے ہوں، بڑے پسند کرتے ہوں لوگ ان کو، تو ان کی کوئی ایسی بات وہاں پر آپ بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص تھے تو ان کا یہ کام مجھے بہت اچھا لگتا تھا، ان کی یہ اچھائی آج تک زندہ ہے، ان کی یہ باتیں آج تک اس گاؤں کے اندر نظر آتی ہے، آپ لوگوں میں نظر آتی ہے، ان کا یہ کردار مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ تو کیا ہوگا، چونکہ وہ تو پہلے سے ہی گاؤں والوں کی نظر میں محبوب تھے، اب آ کے آپ نے ان کی تعریف کر دی تو اس سے اور زیادہ ان کی عزت بڑھ جائے گی، اور ان کی ہی نہیں بلکہ آپ کی بھی عزت جو ہے ان لوگوں میں بڑھ جائے گی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ قوم اور سماج کے، اس گاؤں کے جو لیڈر ہیں، جو علماء ہیں، کوئی بھی شخصیت ہو سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے، تو ان کی آپ اچھائیاں، ان کی نیکیاں، ان کی خوبیاں بیان کر کے آپ جو ہے ان کا دل جیت سکتے ہیں۔ یہ تیسرا طریقہ ہے، قوم اور سماج کے معزز اور محبوب لوگوں کی اچھائیاں بیان کر کے سامعین کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ یہ 3۔ نمبر 4،
قومی خصوصیات کا ذکر کر کے. جی ہاں، قومی خصوصیات، جیسے ہمیں بعض لوگ اپنے آپ کو شیخ کہتے ہیں، بعض پٹھان کہتے ہیں، بعض جو ہے انصاری کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ اس لیے نہیں کہ لان تان کرنے کے لیے، برا بھلا کہنے کے لیے، اچھا بڑا بننے کے لیے، ایسے نہیں. اس انداز میں کہ بعض چیزوں کے ہاں، بعض قوموں کے ہاں، بعض لوگوں کے ہاں بڑی معروف ہوتی ہیں، بڑی مشہور ہوتی ہیں. جیسے آپ جو ہے مجھے شیخوں کا، آپ شیخ کے ہاں جا رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مہمان نوازی مجھے بہت اچھی لگتی ہے. انصاری کے ہاں جاتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی محبت، ان کی جان نثاری، یہ بہت ان کا خاصہ ہے. اب پٹھان کیا جاتے ہیں تو ان کی خوبصورتی، مطلب جس قوم کی جو خصوصیت ہے اس خصوصیت کا ذکر کر کے آپ ان کا دل جیت سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں کا یہ بہت معروف ہے، آپ کے ہاں کی یہ چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ کی یہ خاصیت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، آپ کی یہ خوبی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اس قوم کا یہ خاصہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس طرح کی کوئی خوبی ہے، اس قوم کی خصوصیت ہے، تو اس کا تذکرہ کر کے، اس کو بیان کر کے آپ جو ہے ان کا سامعین کا دل جیت سکتے ہیں. یہ یاد رہے یہاں پر کہ آپ جن کے پاس جا رہے ہیں وہاں پہ جن لوگوں کی اکثریت ہے اس چیز کا آپ ذکر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس انداز میں نہیں کہ دوسرے لوگوں کو آپ جو برا بھلا کریں یا ذلیل کرنے کے لیے، نہیں، بس اس انداز میں ان کا دل جیتنے کے لیے کہ یہ آپ کا خاصہ ہے. بعض لوگوں کی پہلوانی، کشتی جو ہے خاصہ ہے، بعض لوگوں کے ہاں طاقت، قوت، حسن و جمال، بہت سارے لوگوں کا بہت سارا خاصہ ہے، تو اس کا تذکرہ کر کے آپ ان کا دل جیت سکتے ہیں. تو یہ ہے نمبر 4، قومی خصوصیات کا ذکر کر کے. نمبر 5، شکریہ ادا کر کے. جی ہاں، حدیث بھی ہے کہ جو لوگ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. تو شکریہ ادا کر کے، جی ہاں، اس سے جو ہے لوگوں کے جذبات ابھرتے ہیں، جو لوگوں کے جو ہے دل میں آپ کی قدر بڑھ جاتی ہے، آپ کی محبت بڑھ جاتی ہے، تکبر، گھمنڈ، یہ سب ختم ہو جاتا ہے. عاجزی اس کے اندر جھلکتی ہے، ان کے ساری جھلکتی ہے، اس کے اندر جو ہے عزت اور آپ کی بڑھ جائے گی. آپ آتے ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا، مجھے موقع دیا، مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا، میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یا پھر جاتے وقت آپ کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں نے مجھے موقع فراہم کیا، مہمان نوازی کرائی، یہ کیا، وہ کیا، یہ سہولت دی، وہ سہولت دی، موقع دیا، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے آپ جائیں، یا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ جو ہے اپنی تقریر کا آغاز کر سکتے ہیں، یا درمیان میں نے کہا نا تینوں طریقے ہیں. آپ شروع میں بھی اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں موقع دیکھ کر، آخر میں بھی بیان کر سکتے ہیں، یا بیچ میں بھی آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، اور اس انداز میں آپ جو ہے ان کا دل جیت سکتے ہیں. تو یہ 5 طریقے ہیں، 5 ٹپس ہیں. اس کے ذریعے آپ جو ہے چند کلمات کہہ کر کے، اس کو طول بھی نہیں دینا ہے آپ نے کہ بہت لمبا کر دیا تو لوگ جو پھر بدظن ہو جائیں گے، سمجھ جائیں گے کہ یہ چاپلوس ہے. تو ایسا بھی آپ نے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مختصر بیان کرنا ہے، بس سامعین کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے، اور اپنی محبت، اپنا وقار، اپنی عزت اور اپنے آپ کو ان کے سامنے جو ہے ایسا محسوس کرانے کے لیے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کی چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. تو یہ 5 طریقے ہیں سامعین کے حق میں کچھ اچھے تعریفی کلمات بیان کر کے. نمبر 2، اسلاف کے کارناموں کی مثال دے کر کے. نمبر 3، قوم اور سماج کے معزز اور محبوب لوگوں کی اچھائیاں، خوبیاں، ان کی نیکیاں بیان کر کے. نمبر 4، قومی خصوصیات کا ذکر کر کے. اور نمبر 5، شکریہ ادا کر کے. تو یہ 5 طریقے ہیں. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے. جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم